بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمنی وسلم منی، اے اللہ مجھے سلامت رکھنا اور دوسروں کو مجھ سے سلامت رکھنا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1196۔ ربنا افرغ علینا صبرا، نہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہم پر صبر اندھیل دے اور ہم کو وفات دے اسلام پر۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 126۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 284۔ یا رب علق قلبی بما یرضیک، اے میرے رب میرا دل ان چیزوں کی طرف مائل کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، آمین ثم آمین۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں سے ہوں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اولاد کے مال و اولاد اور رزق میں برکت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں اسے برکت عطا فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6334۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3364۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ مصیبت سے نجات پانے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4564۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك،
اے اللہ ہم نے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ بدعمالیوں کے شر سے حفاظت کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت وشر ما لم اعمل۔ اے اللہ میں ہر اس کام کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جسے میں نے کیا ہے اور ہر اس کام کے شر سے بھی جسے میں نے نہیں کیا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد و سنن نسائی و سنن ابن ماجہ۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 30۔